بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور دیگر سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا، قرآن کی تشریح اور توضیح اور بیان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر خیر کے بارے میں بتا دیا، ہر اس شر سے ڈرایا جو امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تعلیم اور تربیت دونوں انداز سے کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں خیر کی باتیں بھی بتاتے تھے اور شر سے ڈراتے بھی تھے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آج وہ گناہ جو ایک انسان اور مسلمان کے لیے نہایت ہی مہلک اور خطرناک ہیں، ان کے بارے میں باتیں کروں گا ایک حدیث کی روشنی میں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا اور جس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ 7 مہلک چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، الشرک باللہ، السحر، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، واکل الربا، واکل مال الیتیم، والتولی یوم الزحف۔ محترم حاضرین، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے خطرناک جس گناہ کو قرار دیا ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، ہونا یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دی جائے، اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، اللہ کے لیے حج کیا جائے، اللہ کے لیے نذر مانی جائے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اولاد مانگنا ہو تو کسی پیر سے، کسی ولی سے مانگ لیتے ہیں،
روزی مانگنا ہو تو کسی غیر اللہ کا سہارا لے لیتے ہیں، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اس کا وسیلہ لے لیتے ہیں، اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سب جائز سمجھتے ہیں۔ یہ شرک ہے میرے بھائیوں، اللہ کے حقوق میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے، کسی فرشتے سے کچھ نہ مانگا جائے، کسی سورج اور چاند سے کچھ نہ مانگا جائے، کسی بت سے کچھ نہ مانگا جائے، کسی رسول سے کچھ نہ مانگا جائے، کسی پیر سے کچھ نہ مانگا جائے، بلکہ صرف اور صرف سر جھکے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے۔ یہ توحید ہے یہ، اور اس کے مقابل میں شرک ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے مہلک گناہ، سب سے خطرناک گناہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خطرناکی کو یوں بیان فرمایا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے دروازے کو حرام قرار دے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محترم سامعین، آپ جائزہ لیجئے، آپ دیکھیے اپنے آس پاس، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھیے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیے، آزو بازو شہر میں دیکھیے کہ غیر اللہ کے ساتھ کس قدر شرک کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے ساتھ کس قدر ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، ان کے دروں پر کتنی بھیڑ ہوتی ہے عورتوں کی، مردوں کی، اور کس طرح نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، سجدے ہوتے ہیں، طواف ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایسے مشرک کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ اس کے لیے جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی شخص اسی حالت میں مر جاتا ہے، شرک کی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن شرک کے علاوہ جو گناہیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں تقاضا ہے، یہ مطالبہ ہے کہ ہم کچھ کر لیں لیکن شرک نہ کریں، اس لیے کہ شرک بہت ہی عظیم گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ کبھی کبھی نادانی میں انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو سیکھیں، توحید کیا ہے اسے جانیں، شرک کیا ہے اسے جانیں، تاکہ ہم شرک سے بچے رہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے توحید کے معترف ہوں اور اس کا اقرار کریں۔ تو سب سے بھیانک اور گناہ، سب سے خطرناک گناہ یہ شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد کہا دوسرا بھیانک گناہ السحر، جادو کرنا۔ جادو کرنا میرے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا عمل سیکھتے ہیں۔ جادو کے ذریعے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دیا جاتا ہے، ایک شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا جاتا ہے، خاندان میں تفریق ڈال دی جاتی ہے،
معاشرے میں تفریق ڈال دی جاتی ہے اور طرح طرح کے نقصان اٹھائے جاتے ہیں۔ خاندان جو یکجا ہوتا ہے، متحد اور متفق ہوتا ہے، اس کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، شوہر بیوی کا دشمن بن جاتا ہے، بیوی شوہر کا دشمن بن جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سحر کیا جاتا ہے۔ سحر کیسے ہوتا ہے؟ ساحر لوگ، جادوگر لوگ جب تک وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، شیطان اور جنات اس کی مدد نہیں کرتے۔ شیطان کب مدد کرتا ہے جادوگر کی؟ جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو جادوگر کوئی اپنا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کبھی مصحف کو ذلیل کرتا ہے، کبھی مصحف کو جلا دیتا ہے، کبھی مصحف پر نعوذ باللہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے جن خوش ہوتا ہے اور پھر جن اس کی مدد کرتا ہے، پھر جن کی مدد سے وہ جادو کا عمل کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، تو یہ سحر کرنا، جادو کرنا کیا ہوا؟ یہ شرک بھی ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ ایسے مشرک اور کافر کی مدد شیطان اور جنات کرتے ہیں، اس کے بعد جادو کا عمل انجام پاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادو کا عمل اتنا خطرناک عمل ہے کہ ایسے جادوگر کا انجام تو قتل کر دینا ہے اگر اسلامی حکومت ہو۔ اس لیے ہم یہ عمل یہاں نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت ہو تو حاکم کا فریضہ ہے، حاکم کے اوپر ضروری ہے کہ ایسے مفسد کو قتل کر دے، اس لیے کہ وہ معاشرے کو برباد کر رہا ہے، معاشرے کو خراب کر رہا ہے، ایک دوسرے کو لڑا رہا ہے، جو دل محبت میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال رہا ہے۔ اس لیے ایسے جادوگر کو ختم کر دینا اور معاشرے سے نیست و نابود کر دینا ایک حاکم وقت کی کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے۔ محترم سامعین، اس لیے ہمیں وہ عمل کبھی بھی انجام نہیں دینا چاہیے جو اسلامی حکومت کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، ہم یہاں پر اگر پتہ ہے جادوگر کوئی ہے تو ہم سماجی بائیکاٹ کریں، قانون کے دائرے میں اس کی شکایت کریں، جو یہاں پر کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن جو اسلامی حکومت کے ساتھ خاص ہے وہ عمل ہم ہرگز انجام نہیں دے سکتے۔ محترم سامعین، اگر جادو کا عمل انجام پا جائے تو اسے کیسے بچنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، ایک یہودی نے آپ پر بھی جادو کیا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے اگر ہم صبح شام کی دعاؤں کو پڑھیں۔ جادو کا عمل غیر مؤثر ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ کے پڑھنے والے برکت میں رہیں گے اور چھوڑنے والے افسوس کریں گے، اور سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر میں شیطان کوئی اثر نہیں دکھا پائے گا، جادوگر کا عمل باطل ہو جائے گا۔ تو سورہ بقرہ بالخصوص گھروں میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے، اور قرآن مجید کی عام طور پر تلاوت ہونی چاہیے۔ ہر گھر میں ایسے افراد ہوں، بلکہ سب کے سب ایسے ہوں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا جانتے ہوں۔ ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہونا چاہیے جس میں قرآن مجید پڑھنے والا نہ ہو۔ یہ تو عیب کی بات ہے کہ ایسے گھرانے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت
سیکھنا چاہیے محترم بھائیوں. یہاں وسائل ہیں, مسجد ہیں, مدرسے ہیں, چاہے وہ کتنی بھی عمر کا ہو جائے, شرم نہیں کرنی چاہیے. بڑے بزرگ ہوں, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, قرآن مجید کی تلاوت سیکھنی چاہیے. قرآن مجید سے ہمارا رشتہ بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے. اس کی برکت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, محسوس کریں گے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کے حساب سے اپنے گھروں میں کرتے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا, مرد ہو کہ عورت, صحابہ کرام ہر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرتی تھی. تو آپ پر جادو کا عمل اثر نہیں کرے گا, اور اللہ کے فضل سے آپ پر جو برکتیں ہوں گی آپ خود اس کو آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی کے اندر. تو محترم سامعین, جادو کا عمل بہت ہی خطرناک ہے, بھیانک ہے. اس کا سیکھنا حرام, سکھانا حرام, کسی پر جادو کا عمل کرنا حرام. اور جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے, کفر شرک ہے. اس لیے کہ پہلے جن اور شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اس کی مرضی کے مطابق کام کر کے, اور جن اور شیطان کس سے خوش ہوگا؟ کفر کر کے, شرک کر کے, اللہ کے کلام پاک کی توہین کر کے. اس لیے جادو کا عمل کبھی بھی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کسی کو بھی نہیں سیکھنا چاہیے, بالکل نہیں سیکھنا چاہیے. یہ کفر اور شرک ہے. محترم حاضرین, یہ دوسرا بھیانک گناہ تھا. تیسرا بھیانک گناہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی جاندار کو, کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا, ناحق قتل کر دینا. ہر وہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے. ناحق بالکل قتل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے گویا تمام انسانوں کو اس نے قتل کر دیا. ایک انسان کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے گویا اس نے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. کتنا بھیانک گناہ. آپ فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مسلم. کسی مسلمان کو قتل کر دینا ایسا ہے جیسے پوری دنیا کو ختم کر دینا. دنیا کتنی آباد ہے, کتنی وسیع ہے, پوری دنیا کو ختم کر دینا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت کہ آپ کسی انسان کو, کسی مسلمان کو قتل کر دیں. محترم حاضرین, اتنا بھیانک گناہ ہے, لیکن اس کے باوجود قتل کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے مختلف ملکوں کے حالات کے بارے میں سنا ہوگا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل کر دیتے ہیں. خاص طور سے جابر اور ظالم حکومتیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو, بے گناہوں کو قتل کر دیتے ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, لاکھوں کی تعداد میں. کتنے بڑے مجرم اور کتنے بڑے سفاک ہیں یہ لوگ, جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. قتل پہ قتل کیے جا رہے ہیں. محترم حاضرین, ایک قتل پوری دنیا کو ختم ہو جانے سے بھی زیادہ شدید ہے. ہم چاہے جتنے بھی غصے میں ہوں, جتنے بھی لوگوں نے ہم پر زیادتی کی ہو, ہمیں اس عمل سے حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے, حد درجہ. لیکن کبھی سننے میں آتا ہے کہ بیٹا نے باپ کو قتل کر دیا, کبھی شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا, یا بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا, کبھی بھائی بہن کو قتل کر دیتا ہے.
مختلف طرح کے واقعات سننے میں ملتے ہیں۔ جرم جتنا بھی بڑا ہو، آپ ناحق کسی کو قتل نہیں کر سکتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے جرم جتنا بھی بڑا ہو، گرچہ وہ زنا کرے، آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ محترم حاضرین، آدمی طیش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو قتل کریں، چاہے وہ جتنے بڑے بے گناہ کے کام کریں، قتل نہیں کر سکتے۔ اگر قصاص لینا جائز ہے تو یہ اسلامی حکومت کے اندر ہے، حاکم کے اجازت کے سے ہے، ایسے نہیں، آپ قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہ تیسرا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے۔ اور محترم سامعین، ہم جہاں یہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، ہم یہاں پر بھی کسی کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے، گرچہ وہ کافر ہے، ہم کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے یہاں پر۔ تو قتل کرنا نہایت ہی بھیانک اور بہت ہی مہلک گناہ ہے، اسے ہم تمام کو بچنا چاہیے۔ چوتھا بڑا گناہ یہ ہے اکل الربا، آپ نے فرمایا سود کھانا۔ سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، سود لینا، سود دینا، یہ تمام بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی مہلک گناہ ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو۔ جو شخص سود کھاتا ہے یا سود لیتا ہے، دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وشاہدیہ وکاتبہ، جو سود کھاتا ہے اللہ کی لعنت ہے کھانے والے پر، جو گواہ بنتے اس پر بھی، جو لکھتا ہے اس کو، اس پر بھی لعنت ہے۔ سود پر تعاون کرنے والے جس شکل میں بھی ہوں، لکھا پڑھی کر کے یا گواہ بن کر کے، جس شکل میں بھی ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے مسلم سماج میں بھی یہ گناہ تیزی سے سرایت کرتا جا رہا ہے، تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کاروبار کے نام پر سود لے لیتے ہیں، بعض لوگ گاڑی کے نام پر سود لیتے ہیں، بعض لوگ گھر بنانے کے لیے سود لیتے ہیں، بعض لوگ شادی بیاہ کے نام پر سود لیتے ہیں، بعض لوگ فقیری اور محتاجی کا استغلال کرتے ہوئے سود دیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سود کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، سارے کے سارے لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی تہس نہس کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ گرچہ بظاہر اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں، سودی پیسے آ رہے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العالمین صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ و خیرات کو پروان چڑھاتا ہے، حتیٰ کہ ایک گھوڑے کا چھوٹا بچہ گویا تندرست، توانا اور نوجوان ہو جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات میں دی جانے والی رقم پہاڑوں کے مانند ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ و خیرات کو اتنا بڑھاتا ہے، لیکن سود کے بارے میں کہا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ فقیر رہ جاؤ، محتاج رہ جاؤ، لیکن سود مت لو،
سود سے بچو، اس لیے کہ سود کے اندر بے برکتی ہے، اس میں خیر نہیں ہے بلکہ وہ سراسر شر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کون ہے؟ یتیم وہ بچہ ہے جس کے باپ کا انتقال اس کے بچپنے میں ہو گیا، بلوغت سے پہلے، جس کے والد کا انتقال ہو گیا وہ یتیم ہے۔ ایسا بچہ ہماری رعایت کا محتاج ہے، یعنی ہماری عنایت کے محتاج ہے، ہماری شفقت کے محتاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کے مالوں کی حفاظت کریں۔ لیکن بعض سرپرست کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے، مال زیادہ ہے، اس کے والد نے چھوڑ گیا ہے، تو اس کے مال میں خرد برد کرتے ہیں، اس کے مال کو چرانے لگتے ہیں، اس کے مال کو اپنے مال میں ملانے لگتے ہیں، اور اس کے مال پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہلک گناہ ہے اکل مال یتیم، اور اللہ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیو محترم سامعین، اور ساتواں جو مہلک گناہ ہے وہ یہ ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، کہ بھولی بھالی پاک دامن باعزت عورت پر زنا کا الزام لگانا۔ شریف عورت ہے، اس کو زنا کیا چیز ہے اس کو نہیں معلوم، اس پر زنا کا الزام لگانا۔ یا شادی شدہ ہے، پاک دامن زندگی گزار رہی ہے، پاکیزہ کی زندگی گزار رہی ہے، اسے کوئی کہے کہ وہ زانیہ ہے، زنا کرنے والی، وہ بدکار عورت ہے۔ کبھی کبھی دشمنی میں، عداوت میں، حسد اور جلن کے طور پر ایسا بدنام کرنے کی خاطر کسی عورت پر زنا کا الزام لگا دے، تو ایسا کرنا نہایت ہی مہلک گناہ۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو لوگ باعزت اور پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور اپنے اس الزام پر 4 گواہ نہیں پیش کرتے، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ۔ اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو میرے بھائیوں، تب وہاں پر اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے لگانا۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی اس کی گواہی نہیں لی جائے گی، کبھی وہ گواہ نہیں بن سکے گا کسی بھی معاملے میں، نکاح میں، شادی میں، بیاہ میں، لین دین میں، کبھی گواہ نہیں بن پائے گا، اس لیے کہ وہ فاسق ہو گیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے۔ تیسرا بھیانک جو ہے اس پر سزا ہے۔ تو کسی کی عزت کو اچھالنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد پر بھی اگر کوئی زنا کا الزام لگائے وہ اسی کے حکم میں ہے کہ یہ زانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ وہ شخص بہت ہی پاکیزہ شخص، شریف شخص، لیکن زنا کا الزام لگا دے، تہمت لگا دے، تو یہ بہت ہی خیانت، بہت ہی خطرناک اور بھیانک گناہ ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے مختلف مقامات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے ایک ہی حدیث میں 7 مہلک گناہوں کو گنایا اور کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 یہ مہلک گناہوں سے بچو۔
یہ 7 سنگین جرم ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کی تاکید کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ صرف یہی ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی گناہیں ایسی بتائی ہیں کہ وہ بھیانک اور مہلک ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد گناہ گنائے ہیں۔ یہ سارے کے سارے گناہ بڑے بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ اگر بڑے گناہوں سے ہم بچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محترم حاضرین، گناہوں سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا لے۔ جب تک آپ گناہوں کے ضد میں نہیں لگیں گے آپ گناہوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ تو گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نمازوں کے پابند ہو جائیں، ذکر و اذکار کے پابند ہو جائیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور کسی حرص میں لالچ میں نہ لگیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں لگیں، تو آپ کے لیے گناہوں سے بچنا نہایت آسان ہوگا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ گناہوں سے بچ پائیں گے۔ محترم حاضرین، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بڑے گناہوں سے بچنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ملوث ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ملوث ہو جاؤ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کریں، یقیناً اس کی مدد سے آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور ہمیشہ گناہ کرتے وقت یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، نوٹ کرنے والے اسے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے مقرب بندے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ جب انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، تو خیر کیا ہے شر کیا اس کے بعد تمیز نہیں رہتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ سوء الخاتمہ ہوتا ہے، برا خاتمہ ہوتا ہے، اور بری چیزوں پر اس کی موت ہوتی ہے، اور اس کا انجام پھر جہنم ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے ہمیں اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہیے اور گناہوں سے چاہے چھوٹے ہو بڑے بچنا چاہیے، اور بالخصوص مہلک گناہوں سے ضرور بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں رکھے نیک بنا کر رکھے، اور وفات ہو تو ایمان پر وفات ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر